بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ 8 ہے۔ آج ہم آپ کے لیے جو کتاب لا رہے ہیں اس کا نام سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور جدید سائنسی تحقیق ہے۔ مصنف مولانا محمد وسیم عطاری، آواز محمد مدثر عطاری، پیشکش بک شیئر پاکستان آڈیو لائبریری۔ مزید معلومات اور دیگر کتابوں کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں واٹس ایپ نمبر 0333-249-5373 یا پھر کال نمبر 0300-2919-600 پہ محمد اظہر لطیف سے۔ معزز سامعین، یہ کتاب کمپلیٹ ہے اور تقریباً 136 صفحات پر مشتمل ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں پارٹ 8 سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، صفحہ نمبر 71 سے۔ نام کا اثر اور جدید سائنسی انکشافات۔ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نام دیا، ہمیں اپنی پہچان سکھائی، عزت دی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنے کا سلیقہ سکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہی ہماری اصل پہچان ہے۔ حدیث شریف، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم برے نام کو بدل دیا کرتے تھے۔ ریفرنس ترمذی شریف۔ حدیث شریف نمبر 2، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں قیامت کے دن تمہارے باپ داداؤں کے نام سے پکارا جائے گا، لہٰذا تم اپنے نام اچھے رکھو۔ ریفرنس ابو داؤد شریف۔ نام انسانی شخصیت کا آئینہ ہوتا ہے، لہٰذا اس کا اچھا ہونا ضروری ہے۔ جو نام اسلام کے مطابق ہو وہ اچھا ہے، اور جو اسلام کے خلاف ہو یا اس سے کوئی برا پہلو نکالتا ہو وہ برا ہے۔ لہٰذا اسلام میں اس امر کی بڑی تاکید کی گئی ہے کہ اپنے بچوں اور بچیوں کے نام اچھے رکھتے وقت اچھے ناموں کو مد نظر رکھا جائے، کیونکہ ناموں کا اخلاق و عادات پر اثر اور اس کی خود کی زندگی پر بھی اثر پڑتا ہے۔ عموماً برے ناموں کے اثرات بچوں کے اخلاق پر بھی پڑتے ہیں۔ اس بارے میں سائنس کیا کہتی ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ پروفیسر پیرل ماسٹر کی تحقیق۔ پیراسائیکالوجی کے ماہر پروفیسر پیرل ماسٹر نے اپنی حالیہ تحقیق میں انکشاف کیا ہے کہ نام زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں، حتیٰ کہ نام کے الفاظ کا ترجمہ بھی اپنے فوائد اور اثرات بدل دیتا ہے۔ پروفیسر کے مطابق میں نے رحیم اور پرویز کا موازنہ کیا تو رحیم سے سبز اور سفید روشنی نکلتی ہوئی نظر آئی، اور پرویز سے سیاہ اور نسواری رنگ کی روشنی نظر ہو رہی تھی۔ یہی کیفیت تعویذ کے فوائد اور اس کے الفاظ کی ہے۔ طاقت دراصل الفاظ میں ہے، چاہے وہ نام کی شکل میں ہو یا وہی نام تعویذ کی شکل میں ہو۔ توکل۔ توکل اور جدید سائنسی انکشافات۔ اپنی تدابیر اور کوشش کے انجام کو اللہ پاک کے سپرد کرنے کا نام توکل ہے۔ توکل دراصل انسان کے دلی ارادے کی ایک حالت ہے جس میں انسان دنیا کی تمام اشیاء سے بالاتر ہو کر اللہ پاک پر بھروسہ کرتا ہے، کیونکہ جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک کے فضل اور پر امید اور بھروسہ قائم رکھنا توکل ہے۔ توکل اللہ پاک کے نیک بندوں کا
راستہ ہے۔ جو صدقے دل سے اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کسی چیز کی کمی نہیں رہنے دیتا۔ حدیث شریف نمبر 1، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اگر تم خدا تعالیٰ پر توکل کرو جیسا کرنا چاہیے تو وہ تمہیں اس طرح رزق دے جس طرح پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ صبح کو بھوکے جاتے ہیں، شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔ ریفرنس ترمذی شریف۔ حدیث شریف نمبر 2، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار پاک نے فرمایا کہ میری امت میں سے 70,000 بغیر حساب جنت میں داخل ہوں گے، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو نہ جنتر منتر کراتے تھے، نہ فال بدلتے تھے، اور اپنے اللہ پر توکل کرتے تھے۔ ریفرنس بہاوالہ مسلم شریف۔ ریفرنس بحوالہ مسلم شریف۔ جدید سائنسی انکشافات۔ اس وقت یورپی برادری بے شمار نفسیاتی امراض سے دوچار ہے۔ اس کی بنیادی وجہ توکل کی زندگی کا فقدان ہے۔ اگر ان سے کوئی نقصان ہوتا ہے تو اس نقصان کے عوامل تلاش کرتے ہیں، اور وہ مل جاتے ہیں اپنے آپ کو ملامت کرتے ہیں، اور اگر عوامل نہیں ملتے تو بھی اپنے آپ کو ملامت کرتے ہیں، حتیٰ کہ بعض اوقات دل برداشتہ ہو کر خودکشی کر لیتے ہیں۔ بالکل یہی کیفیت ایک گھر دار خاتون کی ہے، کیونکہ گھر میں رہتے ہوئے بہرحال اسے گھریلو مسائل سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ اب یہاں اسلام صبر اور توکل کا درس دیتا ہے، لیکن یورپین زندگی کے اشتعال میں صبر اور توکل کی چیز ہی نہیں گزری، اس لیے وہاں طلاق کی زیادتی ہے۔ نفسیاتی ماہرین کے مطابق توکل آدمی کو بے شمار خطرناک نفسیاتی امراض سے نجات دیتا ہے، اور اس توکل کی وجہ سے انسان معاشرت کا اچھا شہری اور فرد بن سکتا ہے۔ قرآن مجید کائنات کی اشیاء کا منبع۔ قرآن مجید کائنات کی اشیاء کا منبع۔ جدید علم کائنات مشاہداتی طور پر یہ بتاتا ہے کہ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ جب تمام کائنات دھوئیں کا بادل تھی، ایک مبہم، بہت زیادہ ٹھوس اور گرم گیسوں کا مجموعہ تھی۔ یہ جدید علم کائنات کی غیر متنازع حقیقت ہے۔ اب سائنسدان اس دھوئیں میں سے نئے ستاروں کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ ہم اس دھوئیں کے مادہ میں رات کو ان جگمگاتے ہوئے ستاروں کو اس طرح دیکھ لیتے ہیں جیسا کہ یہ پوری کائنات۔ القرآن ترجمہ کنز ایمان۔ پھر آسمان کی طرف قصد فرمایا اور وہ دھواں تھا۔ پارہ نمبر 24، سورہ حامیم السجدہ، آیت نمبر 11۔ کیونکہ زمین اور آسمان اسی دھوئیں سے بنائے گئے ہیں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ زمین اور آسمان ایک دوسرے سے ملے ہوئے موجود تھے، پھر اس قسم کی دھوئیں سے ان کو بنایا گیا اور ایک دوسرے سے علیحدہ کر دیا گیا۔ القرآن ترجمہ کنز ایمان۔ کیا کافروں نے یہ خیال نہ کیا کہ آسمان اور زمین بند تھے اور ہم نے انہیں کھولا؟ پارہ نمبر 17، سورہ انبیاء، آیت نمبر 30۔ قرآن مجید اور بادل۔ سائنسدانوں نے بادل کی ساخت کا مطالعہ کیا
اور اس نتیجے پر پہنچے کہ بارش والے بادل نہایت متعین طریقے سے ترتیب و تشکیل دیے گئے ہیں اور خاص اقدامات اور خاص قسم کی ہوا اور بادلوں کے ساتھ منسلک ہیں۔ بارش کے بادلوں کی قسم کو بارشی بادل یا ابر متعیر کہا جاتا ہے۔ ماہرین موسمیات نے اس بات کا مطالعہ کیا کہ کس طرح یہ ابر متعیر تشکیل پاتے ہیں اور کس طرح یہ بارش، ژالہ باری اور گرج چمک پیدا کرتے ہوئے اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ بارشی بادل یعنی ابر متعیر بارش پیدا کرنے کے لیے مندرجہ ذیل مراحل سے گزرتے ہیں۔ نمبر 1، ہوا کا بادلوں کو دھکیلنا۔ ہوا بادلوں کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اور ابری تودوں کو اسی علاقے کی طرف دھکیلتی ہے جہاں تمام بادل ایک خاص جگہ مرتکز ہو جاتے ہیں اور ابر متعیر تشکیل پاتا ہے۔ ملاپ، پھر ان چھوٹے چھوٹے بادلوں کو ملاپ ہو جاتا ہے جس سے بڑے بڑے بادل تشکیل پاتے ہیں۔ نمبر 3، بادلوں کا انبار۔ جب چھوٹے بادل اکٹھے ہوتے ہیں، ہوا اوپر کی جانب حرکت کرتی ہے اور بڑے بادل اندر سے اپنا حجم بڑھاتے ہیں، تو ہوا کی اوپر کی جانب حرکت بادل کے درمیانی حصے میں زیادہ طاقتور ہوتی ہے بنسبت کنارے والے حصوں کے۔ درمیانی حصہ اس لیے ہوتے ہیں یہ ہوا کی اوپر کی جانب حرکت بادل کی ہیئت کو عمومی بنانے کا سبب بنتی ہے۔ اس طرح بادلوں کا انبار اکٹھا ہوتا رہتا ہے۔ یہ عمومی نشو و نما بادل کی ہیئت کو فضا کے ٹھنڈے علاقوں تک پھیلاتے ہیں۔ وہاں پانی کے قطرات اور ژالہ باری میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب یہ پانی کے قطرات اور ژالے بہت زیادہ بھاری ہو جاتے ہیں تو یہ بادلوں میں بارش اور ژالہ باری کی شکل میں نیچے آنا شروع کر دیتے ہیں۔ بہاوالہ، The Atmosphere Ants and Other Pages، پیج نمبر 259۔ Element of Meteorology، میلن اینڈ تھامپسن کتاب کا نام ہے، پیج نمبر 141 142۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے قرآن پاک میں، ترجمہ کنز الایمان، کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نرم نرم چلاتا ہے بادلوں کو، پھر انہیں آپس میں ملاتا ہے، پھر انہیں تہ پر تہ دیتا ہے، تو دیکھے کہ اس کے بیچ میں سے میںہ نکلتا ہے اور اتارتا ہے آسمان سے اس میں جو برف کے پہاڑ ہیں، ان میں سے کچھ اولے پھر ڈالتا ہے، انہیں جس پر چاہے پھیر دیتا ہے، انہیں سے چاہے قریب ہے کہ اس کی بجلی کی چمک پھر آنکھ لے جائے۔ پارہ 18 سورہ النور، آیت نمبر 43۔ قرآن مجید میں پہاڑوں کا تذکرہ۔ ایک کتاب جس کا نام ارتھ ہے، دنیا کی بہت سی یونیورسٹیوں میں ایک بنیادی حوالہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ دو مصنفوں سے ایک بڑا نام پروفیسر فرینک ہے۔ پروفیسر فرینک امریکہ کے سابق صدر جمی کارٹر کے سائنس اور ٹیکنالوجی کے مشیر رہے ہیں اور 12 سال تک نیشنل اکیڈمی آف سائنسز واشنگٹن ڈی سی کے صدر رہ چکے ہیں۔ ان کی کتاب ارتھ کے مطابق پہاڑوں کے نیچے تہیں یعنی انڈر لائنگ روٹس بچھی ہوئی ہیں، یہ گہرائی میں مضبوطی کے ساتھ جمی ہوئی ہوتی ہیں، اس طرح پہاڑ کھوٹے کی شکل کے نظر آتے ہیں۔ اس بات کو قرآن مجید نے اس طرح بیان کیا ہے۔ ترجمہ:
اور کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہ کیا اور پہاڑوں کو میخیں؟ جدید سائنس نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ پہاڑ سطح زمین کے نیچے گہرائی نہیں رکھتے اور بعض اوقات سطح زمین سے بلند بھی ہو جاتے ہیں۔ تو پہاڑوں کی صورتحال کو صحیح طور پر واضح کرنے کے لیے مناسب ترین لفظ میخ ہے، جس کو ہم کیل بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہ میخیں سطح زمین کے اندر مضبوطی سے جمی ہوئی ہیں اور چھپی ہوئی ہیں۔ سائنسی تاریخ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پہاڑوں کے نیچے گہری تہوں کا نظریہ تھیوری 19ویں صدی کے آدھے سے زیادہ گزر جانے کے بعد معلوم ہوا ہے۔ پہاڑ زمین کی تہ کو مضبوطی سے جمانے میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ دی جیولوجیکل کانسیپٹ آف ماؤنٹین ان دا قرآن، پیج نمبر 44-45۔ یہ زمین کو ہلنے سے روکتے ہیں۔ القرآن، ترجمہ کنز ایمان۔ اور اس نے زمین میں لنگر ڈالے کہ کہیں تمہیں لے کر نہ کانپے، اور ندیاں اور راستے کہ تم راہ پاؤ۔ پارہ 15 سورہ نحل، آیت نمبر 15۔ اس طرح سطح زمین کی ساخت کے بارے میں حالیہ نظریہ یہ ہے کہ پہاڑ زمین کو ثبات عطا کرتے ہیں۔ یہ بات زمینی علوم میں 1960 کے بعد آئی کہ کیا کوئی شخص یہ تصور کر سکتا تھا کہ یہ بڑے اور ٹھوس پہاڑ جو اس کے سامنے موجود ہیں، زمین کے نیچے گہرائیوں میں ان کی تہیں پھیلی ہوئی ہیں، جس کو آج سائنسدان وثوق سے بیان کرتے ہیں۔ علم ارضیات کی کتابوں کی ایک بہت بڑی تعداد میں جب پہاڑوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو وہ زیادہ پہاڑوں کے ان حصوں کا تذکرہ کرتے ہیں جو زمین کے اوپر ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کتابیں علم ارضیات کے ماہرین کی لکھی ہوئی ہیں، لیکن یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ اس نے جدید ترقیاتی یافتہ علم ارضیات سے اپنا لوہا منوایا ہے۔ ماہرین موسمیات نے حالیہ سالوں میں جدید ترین آلات مثلاً جہاز، سیاروں، کمپیوٹر، بادبانی غباروں کی مدد سے بادلوں کی ساخت، بناوٹ اور ترتیب و تشکیل کی تفصیلات کو معلوم کیا ہے۔ دوسرے جدید ترین اور طاقتور آلات کی مدد سے ہوا اور اس کی سمت کا مطالعہ، نمی، رطوبت، اس کا تغیر، سطح کا تعین، فضائی دباؤ کا تعین و تغیر کے متعلق معلومات حاصل کی ہیں۔ ماہرین موسمیات نے اپنی تحقیق سے پتہ چلایا ہے کہ بارشی بادل اور ابر متعیر جو ژالہ باری کی برسات کرتا ہے 25,000 سے 30,000 فٹ کی بلندی سے نیچے آتا ہے اور پہاڑ کی طرح معلوم ہوتا ہے۔ ریفرنس ایلیمنٹس آف میٹرولوجی، میلنس اینڈ تھامسن، پیج نمبر 141-142۔ سورہ نور کی آیت نمبر 43 میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ژالہ باری کے حوالے سے یہ آیت بجلی کے کوندے برق کا ذکر کیوں کر رہی ہے؟ اس ضمن میں ایک موضوع کی ایک اہم کتاب میٹرولوجی ٹوڈے اہرنس، پیج نمبر 437 کو دیکھتے ہیں۔ وہ ہمیں کیا بتاتی ہے؟ اس کا ترجمہ یوں ہے: بادل میں بجلی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب اولے بادل کے کسی ایسے منطقے کے درمیان سے گزرتے ہیں جس میں بہت زیادہ سرد پانی کے قطرے یا برف کے کرسٹل ہوتے ہیں۔ جب یہ سیال قطرے اولوں سے ٹکراتے ہیں تو وہ جم جاتے ہیں اور پانی داخلی حرارت چھوڑتے ہیں۔ اس سبب سے اولوں کی سطح برف کے کرسٹل سے گرم تر رہ جاتی ہے۔ پھر جب اولے برف کے کرسٹل سے ٹکراتے ہیں تو ایک حیرت انگیز واقعہ ہوتا ہے۔ سرد شے سے برقی گرم شے کی طرف بہتے ہیں۔ ایسا ہی عمل اس وقت ظہور پذیر ہوتا ہے جب بہت سرد
شدہ قطرات آب اولوں سے لمس کرتے ہیں اور مثبت برقی چارج شدہ ذرات اپنی اصلی سے جدا ہو جاتے ہیں۔ یہ ہلکے ہلکے برقی چارج والے ذرات اور چلتی لہروں کے ذریعے بادلوں تک پہنچتے ہیں۔ اولے جو منفی طور پر معمولی چارج ہوتے ہیں بادل کے نچلے حصے کی طرف گرتے ہیں اور اس طرح بادل کے نچلے حصے منفی طور پر چارج ہو جاتا ہے اور بجلی کی شکل میں ظاہر ہو جاتا ہے۔ گویا بادلوں میں بجلی پیدا کرنے والے بہت اہم عناصر ہیں۔ ابر و باران اور گرج چمک کے متعلق یہ معلومات حال میں ہی دریافت ہوئی ہے۔ 1600 قبل مسیح تک موسمیات پر ارسطو کے افکار کا غلبہ تھا۔ مثال کے طور پر ارسطو نے کہا کہ فضا دو قسم کے بھاپوں پر مشتمل ہے، مرطوب اور خشک۔ ارسطو نے مزید کہا کہ بجلی کی کڑک اور گرج چمک خشک بھاپ کے قرب و جوار کے بادلوں سے تصادم کی آواز ہوتی ہے، اور آسمانی بجلی خشک بھاپ کی ایک رفیع اور دھاندلی سی آنکھ شعلہ اٹھتی ہے۔ ایک شکل ہے علم موسمیات سے متعلق۔ یہ وہ چند افکار و خیالات تھے جو قرآن پاک کی تائید کرتے ہیں۔ پانی اور قوت۔ پانی اور قوت جدید سائنسی انکشافات۔ القرآن ترجمہ: کیا کافروں نے یہ خیال نہ کیا کہ آسمان اور زمین بند تھے اور ہم نے انہیں کھولا اور ہم نے ہر جاندار چیز پانی سے بنائی، تو کیا وہ ایمان لائیں گے؟ جیسا کہ ظاہر ہے کہ اس آیت کو سمجھنے سے پہلے ہمیں خود زندگی کے عجوبے کا علم ہونا چاہیے۔ اس جسمیہ کی تعریف اور تشریح 20ویں صدی کے دوسرے نصف حصے تک مختلف طریقوں سے کی جاتی رہی ہے، جس میں ڈی واسٹن کی 1950 میں ڈی این اے کی دریافت کے بعد جسمیہ کی صحیح پہچان اور زیادہ واضح تعریف ممکن ہو سکی ہے۔ کہا جا سکتا ہے کہ زندگی عبارت ہے اس ڈی این اے کی نقل تیار کرنے سے جو کسی جسمیہ میں پہلے سے موجود ہو۔ زندگی اور قوت میں ایک باریک فرق ہوتا ہے۔ زندگی ایک طرح سے خصوصیاتی ڈھانچہ ہوتا ہے، جبکہ قوت حیات کو اس ڈھانچے کا مقرر کردہ کام سر انجام دینا ہوتا ہے۔ یہ نظریہ جو کسی حد تک مشکل سے سمجھ آتا ہے، ایک مثال کے ذریعے بآسانی سمجھ جا سکتا ہے۔ زمین میں کچھ وائرس اور کچھ بیکٹیریا اپنے ارد گرد کے حالات کی وجہ سے اپنی کارگزاری ظاہر نہیں کر سکتے، یعنی وہ نہ ہی حرکت کر سکتے ہیں اور نہ ہی مزید تخلیق کر سکتے ہیں۔ جیسے ایک طرح سے جامد زندگی مخصوص حالات میں یہ اپنی حرکت کی صلاحیت حاصل کر لیتے ہیں اور تخلیق کے عمل بھی شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ زندگی عبارت ہے وائرس اور بیکٹیریا کی ساکت اور متحرک حالت سے، جبکہ قوت حیات کا مطلب ان کی محرک حالت ہی ہے۔ آیت کریمہ میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ زندہ ہونا، جو قوت حیات کے مترادف ہے۔ جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ قرآنی آیات میں لفظ انتہائی اہم رازوں کے حامل ہوتے ہیں۔ اصل معنی یہ ہے کہ ہم نے ہر جاندار چیز پانی سے بنائی۔ اب اس آیت مبارکہ میں اہم نکات کی نشاندہی کرتے ہیں۔ نمبر 1، 15 صدیاں قبل زندگی کا تصور جانوروں تک محدود تھا۔ بعض حلقوں میں نباتات پودوں کو بھی اس زمرے میں شامل سمجھا جاتا تھا، جبکہ دوسری طرف یہ آیت انتہائی صراحت سے جانوروں اور نباتات سے ماورا پیش کرتی ہے۔ تمام جاندار چیزوں کی تعریف میں چیز کے نظریے سے قوت حیات بہت سی نوع کی چیزوں کا احاطہ کرتی ہے۔ قرآن کے اس بیان سے قوت حیات کے نظریہ کو اتنی وسعت مل جاتی ہے کہ وائرس اور ڈی این اے
مالیکیول وغیرہ کا مکمل احاطہ کر لیتی ہے۔ اس طرح ایک سائنسی حقیقت کو 14 صدیاں قبل ہی انسانیت کو بطور پیشگی بتا دیا گیا۔ قوت حیات پانی سے ہی نکلتی ہے اور پانی سے توانائی حاصل کرتی ہے۔ آیت مبارکہ کی تخلیق خلقن نہیں کہتی بلکہ کہتی ہے قوت دی وجعلنا۔ اس کے بعد آیت اس اعلان پر ختم کرتی ہے کہ کیا ایمان لائیں گے؟ اس کا اشارہ کفار کی طرف ہے۔ یہ بات ہمارے موجودہ دور کے کفار کے لیے بھی ہے، اس لیے کہ ابھی 30 سال قبل ہی تو قوت حیات کے لیے پانی کے ناگزیر ہونے کی حقیقت کو تسلیم کیا گیا ہے۔ آئیے اب غور کریں کہ ابھی حال ہی میں علم حیاتات کے قوانین کے دریافت کے مطابق قوت حیات کے لیے پانی کیوں ناگزیر سمجھا گیا ہے۔ جدید علم حیاتات نے ثابت کر دیا کہ پانی کے سالموں کے ایچ اور او ایچ آئنوں کے ذریعے پیدا ہو سکتے ہیں۔ خاص طور پر جو فاسفورس، امونو ایسڈ اور شکر کے کم مرکب ہوتا ہے کہ آمیزش کے عمل میں پانی آئن ہی استعمال ہوتا ہے۔ ہائیڈروجن کے ساتھ تجربات نے یہ ظاہر کیا ہے کہ ڈی این اے سالمی ہائیڈروجن آئن صرف پانی ہی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی تجربے نے یہ ظاہر کیا ہے کہ ہائیڈروجن آئن سے، جسے حرکت پذیر ہائیڈروجن کہتے ہیں، شکر اور امونو ایسڈ کے درمیان ایک مسلسل برقی میدان ہوتا ہے۔ اس طرح وہ بنیاد تیار ہوتی ہے جس پر قوت حیات برقرار رہتی ہے۔ قوت حیات اس وقت حرکت پذیر ہوتی ہے جبکہ یہ برقی میدان بیکٹیریا ایک زندگی مگر خوابدیدہ حالت میں ہوتا ہے، یعنی بیکٹیریا حرکت پذیر ہو کر مزید پیدائش کے عمل میں لگ جاتا ہے۔ یہ اصول تمام قسم کے جسیموں کے متعلق بھی اس طرح ہے، یعنی خلیے صرف ہائیڈروجن کی مدد سے ہی اپنی مصروفیات یا حرکات جاری رکھ سکتے ہیں۔ خلیوں کی کیمسٹری پر تحقیق نے ظاہر کیا کہ تمام برقی سلسلے خلیے میں لائسوسوم اور پانی کے برقی چارج کی مدد سے قائم رہتے ہیں۔ مزید یہ کہ تمام کیمیائی سلسلے خلیاتی لیبارٹری، جسے ہم مٹوکونڈریا کہتے ہیں، پانی کے آئن کی وساطت سے ہی کارگر ہوتے ہیں۔ بھاری پانی کے ساتھ تجربات میں جہاں ہائیڈروجن کو آئسوٹوپس سے تبدیل کر دیا جائے، یہ ثابت ہوا کہ پانی کا سالمہ جسم میں 7 سے 14 تک رہتا ہے، پھر خارج ہو جاتا ہے اور پانی کے نئی آئن اس کی جگہ لے لیتے ہیں۔ اس طرح پانی نئی اور تازہ قوت حیات مہیا کرنے کا باعث ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جسم میں پانی کے ختم ہو جانے شدید پیاس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ پانی اور قوت حیات کا تعلق اسی پر ختم نہیں ہو جاتا۔ عام معنی میں قوت حیات کے لیے توانائی کی ضرورت مسلسل طور پر رہتی ہے۔ یہ توانائی آئن کے تبادلے سے حاصل ہوتی ہے۔ خوراک کے کھانے کا عمل، کیمیائی ربط اور بعض سالموں کی تحلیل ہونے سے پیدا ہونے والی برق سے مشابہ عمل پیدا ہوتا ہے۔ ان تمام پھر تیل اعمال میں خلیہ ایچ اور او ایچ آئن تبادلے کی بنیاد مہیا کرتے ہیں، جسے بین الاقوامی تجارت میں زر تبادلہ کی اصطلاح بیان کرتی ہے۔ ایک خلیہ اس وقت صحت مند ہوتا ہے جب پانی کے وہ آئن جو اسے گھیرے میں لیے ہوتے ہیں خود توازن میں ہوں، ورنہ یا تو بیماری آ جاتی ہے یا موت واقع ہو جاتی ہے۔